بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی درس قرآن کیسے دیا جائے، تو اس میں نے بات عرض کی تھی کہ درس کے دوران انسان کے جو سامعین ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ یا تو درس عوام الناس میں دیا جاتا ہے، اور یہ درس علماء اور طلباء میں دیا جاتا ہے، اور یہ درس لکھے پڑھے طبقے میں سمجھدار لوگوں میں دیا جاتا ہے جو دین یا دنیا کا ایک معتدی حصے کا علم رکھتے ہوں۔ تو پہلی صورت جو میں نے عرض کی کہ اگر عوام الناس میں درس دیا جائے اور یا مسجد میں درس ہو تو بہتر یہ ہے کہ منتخبات کا درس ہو، اس لیے کہ عموماً یہ ہفتے میں 1 آدھ مرتبہ درس ہوتا ہے، تو اس لیے اگر منتخبات کا ہوگا تو مجمع اگر پہلی دفعہ بیٹھے یا کوئی شخص اگر پہلی دفعہ بھی آئے تو اسے بھی فائدہ ہوگا۔ تو کن کن آیات کا درس دیا جائے، ان آیات میں سے چند ایک کا میں نے تذکرہ کیا تھا۔ سورہ نساء تک بات ہوئی تھی۔ اب سورہ نساء میں سب سے پہلے انسان اس کی ابتدائی 3 آیات کا درس دے اور اس دوران 3 چیزوں کو بیان کیا جائے۔ نمبر 1، ان آیات میں چونکہ عورتوں کا تذکرہ آیا ہے اور اس سورت کا نام ہی سورہ نساء ہے، تو عورتوں کے حقوق بیان کیے جائیں، اور اسلام نے عورت کو کتنے حقوق دیے کہ میراث میں عورت کو حصہ دیا۔ عورت اگر کسی بھی صورت میں ہو، ماں، بہن، بیٹی، بیوی، اسے اسلام نے حقوق دیے ہیں، اور عورت کو گھر کی 4 دیواری میں رکھ کر عزت اور عفت دی۔ دوسری چیز اس میں بیان یہ کی جائے کہ یہ آیت عموماً نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے اور اس میں تقوی کا تذکرہ آیا، اور خطبہ نکاح میں جتنی آیات ہیں سب میں تقوی کا تذکرہ ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ انسان ازدواجی زندگی میں اللہ سے خاص طور پہ ڈرتا رہے۔ تیسری چیز، یہاں میراث کے مسائل تفصیل کے ساتھ آئیں، تو تفصیلاً میراث کے مسائل بیان کرنے چاہیے کہ اس صورت میں اللہ نے خاص طور پہ پورا ایک رکوع یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین میں میراث کے احکامات بڑے تفصیلاً بیان کیے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ فرض ہے لیکن اتنے تفصیلی احکامات نہیں ہیں، لیکن میراث فرض ہے اور اس کے احکامات تفصیل کے ساتھ ہیں۔ یعنی تقریباً پورے ایک رکوع میں ہر ایک کا حصہ الگ الگ متعین کیا، والدین کا حصہ، اولاد کا حصہ، اور اگر بیٹیاں 2 ہوں اس کا حصہ، بیٹی 1 ہو اس کا حصہ الگ الگ کیا، بیوی کا حصہ اولاد ہو نہ ہو، شوہر کا حصہ اولاد ہو نہ ہو، تو اتنی تفصیل کے ساتھ جو بیان کیے گئے، مقصد ان کے حقوق کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 19، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیت میں یعنی 20 نمبر میں 2 چیزوں کو خاص طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1، تم عورتوں کے وارث زبردستی نہیں بنو گے۔ آج کل بھی دیکھنے میں آتا ہے زبردستی جبر چلایا جاتا ہے عورت پر 2 طرح سے، یا تو رشتے میں جبر ہوتا ہے کہ عورت رشتے پہ راضی نہ بھی ہو تب بھی اس کو زبردستی رشتہ کروایا جاتا ہے، یا اسی طرح بعض جگہوں میں اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تب بھی وہ اس کو نکاح نہیں کرنے دیتے، ساری عمر عورت کو پابند رکھتے ہیں کہ تم ہمارے گھر میں رہو، بغیر نکاح کے رہو۔ یہ نکاح کراتے بھی ہیں تو اس کے کسی چھوٹے بھائی کے ساتھ لڑکے کے، جہاں وہ رشتے پہ لڑکی راضی نہیں بھی ہوتی تو جبر کیا جاتا ہے، حالانکہ شریعت نے اس سے روکا ہے۔ اور اسی طرح مہر نہیں دیا جاتا، تو یہاں یہ حکم آ رہا ہے کہ جب بھی تم انہیں رکھو وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، جتنا مہر ہے ان کو دو اور پھر مہر ان سے واپس نہ لو۔ تو مہر کے احکامات اس ذیل میں بیان کیے جائیں، اور ازدواجی زندگی کے لیے جو اصول ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف کا تذکرہ اس آیت میں آیا ہے کہ ان کا تذکرہ کیا جائے کہ جتنے شرعی احکامات ہیں اس بارے میں ان کی ادائیگی ہو۔ اس طرح سورہ نساء آیت نمبر 34 ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اس آیت کے اندر اس بات کا بیان ہے کہ مرد کو اللہ نے عورت پر فوقیت دی ہے، تو وہ عورت کی اصلاح کس طرح کرے۔ اصلاح کے 3 طریقے اس آیت میں بیان کیے گئے، نصیحت کے ذریعے سے، یا بستر الگ کر دے، یا بقدر ضرورت اسے مار سکتا ہے۔ اور عورت کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ عورت کی صفات میں 4 صفتیں ہیں۔ نمبر 1، پہلی صفت عورت کی فصالحات نیکوکار ہو، دوسری صفت قانتات فرما بردار ہو، تیسری صفت حافظات للغیب کہ وہ حفاظت کرنے والی ہو، یعنی جو اس کی عزت اور آبرو ہے اس کی بھی حفاظت کرے
اور اسی طرح جو اللہ نے اس کو مال دیا ہے، اس کا ذاتی ہے یا شوہر کا مال ہے، اور اس کی بھی وہ حفاظت کرے، اور آگے خاص طور پہ شوہر کی نافرمانی نہ کرے۔ پھر اس سے اگلی دو آیات بھی بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ اس میں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا آیت نمبر 35، اس میں اصول بیان کیا گیا ہے حکم کے لیے جو جرگہ کرانے والا ہے۔ تو یہاں قاضی کے اور حکم کے مسائل بیان کیے جائیں کہ جو بھی جرگہ کرائے تو ضروری یہ ہے کہ اگر زوجین میں ناچاکی ہو تو ایک کی طرف سے ہو، دوسرا دوسرے کی طرف سے ہو، اور پہلے وہ پوری بھرپور کوشش کریں انہیں سمجھانے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا اِن یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، جب بھی یہ ارادہ اصلاح کا کریں گے اللہ دونوں کے درمیان میں ڈال دے گا، محبت ڈال دے گا، بات بن جائے گی۔ عموماً جہاں بات نہیں بنتی اور طلاق تک نوبت آ جاتی ہے تو وہاں دونوں کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی۔ جرگہ کرانے والے کبھی نہیں چاہ رہے ہوتے صلح ہو جائے، کبھی وہ نیک نیتی نہیں ہوتی، اخلاص نہیں ہوتا، کوئی ان کی اغراض اور مقاصد ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ورنہ کبھی بھی صدق نیت کے ساتھ اگر کسی کام کا آغاز کیا جائے، اللہ سے مانگا جائے، اللہ تعالیٰ عافیت فرما دیتے۔ اس سے اگلی آیت 36 کے اندر احکامات آئے ہیں کہ کن کن کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے، اللہ نے ہر ایک کو الگ الگ بیان کیے۔ تو نمبر 1 وَاعْبُدُوا اللَّهَ، نمبر 2 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، نمبر 3 وَبِذِي الْقُرْبَى، نمبر 4 وَالْيَتَامَى، نمبر 5 مساکین، نمبر 6 وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، نمبر 7 وَالْجَارِ الْجُنُبِ۔ یہاں پڑوسی کی دو قسمیں، ایک پڑوسی بھی ہے رشتہ دار بھی، ایک پڑوسی ہے اجنبی ہے۔ اور صاحب بالجنب نمبر 8 جو پہلو میں بیٹھا ہوا، یعنی جو سفر کا ساتھی ہے، یا جو کلاس میں ساتھ ہے، جو تھوڑا عارضی تھوڑی دیر کے لیے انسان کے ساتھ ہو، وہ وابن سبیل اور مسافر، وما ملکت ایمانکم اور انسان کے ماتحت۔ تو سب کے لیے احکامات اس آیت میں بیان ہوئے ہیں۔ تو بڑی جامع آیت ہے، اس آیت کا درس بھی عموماً فائدہ اس کا کافی رہتا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 43 یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اس آیت کے ذیل میں تیمم کے احکامات آتے ہیں کہ تیمم کے لیے فرائض کیا ہیں، تیمم کا طریقہ کار کیا ہے، تیمم حدث اصغر میں ہوگا یا اکبر میں ہوگا، تیمم کس وقت کیا جاتا ہے، اس کی حکمتیں کیا ہیں، تو ان آیات کے ذیل میں اس پر بات ہو۔ اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 58، آیت نمبر 59، آیت نمبر 58 میں امانت کے متعلق احکامات ہیں۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانت اس کے اہل کو سپرد کرو، اور جب فیصلہ کرو عدل اور انصاف کے ساتھ کرو۔ تو یہاں امانت پر اور اس کی ضد خیانت پر، عدل پر اور اس کی ضد ظلم پر بات کی جائے۔ پھر اگلی آیت جو میں نے عرض کیا 59، یہ بڑی جامع ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یہاں چاروں چیزیں آ گئی، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولو الامر اجماع امت۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی چیز میں جھگڑا ہو اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ، اس کی علت تلاش کرو، اللہ رسول کے احکامات میں علت ڈھونڈ کر مسئلے کا حل نکالو، یہ قیاس ہے۔ تو گویا اس ایک آیت میں اللہ نے چاروں ادلہ کا تذکرہ فرمایا ہے، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، چاروں کا تذکرہ ایک آیت کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 79، 1 کم 80، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ یہ آیت بھی بڑی جامع ہے اس حوالے سے کہ اس میں ایک اصول بیان کیا گیا، انسان کو جو نیکی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، جو برائی ہے وہ انسان کے اپنے گناہ کی وجہ سے۔ تو یہ ایک ضابطہ بتایا گیا، جو مصیبت آ رہی وہ اپنی بدعملیاں ہیں، اس لیے انسان کو اپنے اعمال درست کرنے چاہیے، ورنہ مکافات عمل کی سزا ملتی۔ سورہ نساء آیت نمبر 92 اور 93، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، اور اس سے اگلی وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا۔ ان دو آیات میں 3 احکامات ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ جو آدمی کسی کو قتل کرے، اب اس کی 3 صورتیں، پہلی صورت ہے قتل عمد، جان بوجھ کے کسی کو قتل کر رہا ہے، تو اس کے لیے سزا بیان کی جائے کہ بڑی سخت الفاظ میں سزا ہے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس پر بات ہو کہ قتل عمد کتنا بڑا گناہ ہے۔ دوسرا قتل خطا، پھر خطا کے اندر بھی 2 قسمیں ہیں، خطا فی الفعل ہوتا ہے اور خطا کبھی قصد اور ارادے میں ہے، اور پھر اس کے لیے دیت کتنی بنتی ہے، قتل خطا کی اس میں آج کے دور میں اس کی کتنی دیت ہے، اس کے احکامات بیان کیے جائیں۔ پھر اس طرح قتل بالسبب ہے، اس کے کیا احکامات ہیں،
اور اسی طرح کبھی قتل، مثلاً ایک عورت ہے، اس کے پہلو کے نیچے بچہ آئے، اس کا انتقال ہو جائے، اس کا کیا حکم ہے اور اس میں کتنے روزے رکھنے اس پہ لازم ہوں گے، تو یہ احکامات آ جائیں۔ قتل عامد کی دیت کتنی ہے، خطا کی صورت میں کتنا ہے، خطا فی القذف فی الفعل میں کیا فرق ہے، قتل فی السبب کیا ہے، تو ان احکامات کی تھوڑی تفصیل آنے سے عوام الناس اس گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 101 اور 102، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ اور وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، ان آیات کے اندر قصر کے مسائل ہیں کہ شریعت نے بڑی آسانی رکھی کہ انسان اگر سفر میں ہو تو نماز میں قصر کرے، قصر کے احکامات بیان۔ اسی طرح اب صلاۃ الخوف کا تذکرہ اس آیت میں آیا ہے، اس 102 میں، کہ دشمن کے مقابلے میں آپ نے نماز پڑھنی ہے، ایک گروہ دشمن کے مقابلے میں ہو، ایک گروہ امام کے ساتھ ہو، تو دیکھیں نماز کی اہمیت کتنی ہے کہ میدان جنگ میں بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اور جہاد کی اہمیت بھی کتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کی وجہ سے نماز کے نقشے میں تبدیلی لائی کہ ایک رکعت پڑھو پھر جاؤ، پھر ایک پڑھو، درمیان میں چلنے پھرنے کی بھی اجازت دے دی۔ معلوم ہوا جہاد ایک عظیم الشان عمل ہے۔ تو بہرحال اس دو آیتوں میں یہ احکامات ہیں۔ اس کے بعد سورہ نساء آیت نمبر 128، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا صُلْحًا۔ یہاں سے ازدواجی زندگی کے احکامات ہیں اور ناچاکی کے بارے میں کہ اگر بالفرض آپس میں نباہ نہ ہو رہا ہو بڑی کوشش کے باوجود بھی، پھر شریعت نے اس سے خلاصی کا کیا طریقہ بتایا، تو وہ آگے طریقہ آ رہا ہے کہ بھئی یہ بھی جائز ہے کہ انسان طلاق لے لے، خلا بھی کر سکتا ہے، بہتر چیز صلح ہے، صلح پہ زیادہ زور دیا گیا، وَالصُّلْحُ خیر، صلح کو ہر صورت میں خیر کہا، تو اس لیے یہاں پر صلح کے احکامات بیان ہیں، چاہے وہ زوجین کے درمیان ہو، چاہے عام معاشرتی زندگی میں ہو، کہ صلح میں بہتری ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 142 سے 147 تک تقریباً 5 آیات ہیں۔ ان 5 آیات میں منافقین کا تذکرہ آیا، اور منافقین میں جو کمی کوتاہیاں اور خامیاں تھیں ان کا ذکر ہے۔ تو یہ ذکر کر کے یہ بتانا ہے کہ یہ چیزیں ایک مسلمان کی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا منافقین میں پہلی بات کیا تھی، ان المنافقین یخادعون اللہ کو دھوکہ دیتے تھے، تو گویا مومن وہ ہوگا جو دھوکہ نہیں دے گا۔ منافق میں کیا بات تھی، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، نماز کے لیے کھڑا ہو تو سستی کے ساتھ۔ مومن وہ ہوگا جس میں سستی نہیں ہوگی۔ منافق میں تیسری بات، یراؤن الناس، دکھلاوے کے لیے کام کرتا ہے، مومن دکھلاوے کے لیے نہیں کرتا، مومن میں ریاکاری نہیں ہوتی۔ منافق میں چوتھی بات، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، منافق اللہ کو کم یاد کرتا ہے، نماز پڑھے گا 2 منٹ میں پوری ہو جائے گی، اوپر نیچے ہو گیا، ذکر اس کی زبان پہ جاری نہیں ہوگا، دنیا کی گفتگو گھنٹوں کرے گا۔ تو یہ بڑی اہم آیات ہیں۔ اس طرح مذبذبین بین ذالک، منافق میں 5ویں بات کیا ہے، وہ کسی ایک طرف نہیں ہوتا، بس وہ حالات کو دیکھتا ہے، کبھی ادھر چلا جاتا ہے کبھی ادھر، جس طرف کی ہوا چلے اس طرف میں چلا جاتا ہے، تو اس کا کوئی ایک اعتقاد اور پختہ عقیدہ نہیں ہوتا، استقامت نہیں ہوتی۔ چھٹی بات کیا ہے، منافق کافروں کو دوست بناتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کے ساتھ جگری تعلق اور دوستی نہیں رکھتا۔ جب یہ 6 باتیں ان کی زندگی میں ہیں تو اس کا ثمرہ کیا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تو پھر اس کی سزا یہ کہ جہنم کا نچلا طبقہ ہوگا۔ اسی طرح سورہ نساء یہ 3 آیات ہیں، آیت نمبر 157، 158، 159، ان تینوں میں حیات عیسیٰ کے بارے میں تفصیلاً بات آئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ یہاں کیا جائے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کی رائے، نصارہ کی، قادیانیوں کی، اور مسلمانوں کا اس بارے میں کیا عقیدہ ہے وہ بیان کیا جائے، اور پھر ان آیات کی تشریح کے دوران وضاحت سے بتایا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، بات مشتبہ ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اوپر اٹھا دیا۔ بھئی کیسے اٹھایا، ان کا تو جسم بھاری اور ثقیل ہے، ثقیل چیز تو اوپر نہیں جاتی، کہ کان اللہ عزیزاً، اللہ غالب ہے، اللہ غالب ہے، اللہ کے لیے کوئی ثقیل چیز اوپر اٹھانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیوں اٹھایا، حکیمہ، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، اور حکمت یہ کہ وہ قرب قیامت میں آئیں گے اور آنے کے بعد لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں گے۔
اب اگلی آیت میں بھی حیات عیسیٰ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، سارے لوگ اپنی موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، اور یا عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے لوگ ان پر ایمان لے آئیں گے۔ تو ضمائر کے اندر یا تو ہر ایک اپنی موت سے پہلے ان پر ایمان لائے گا، اور یا عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ تو یہاں بہرحال حیات عیسیٰ پر اگر بات ہو اور اہل سنت والجماعت اور کا نظریہ بھی اس میں مسلمانوں کا بھی بیان ہو، یہود و نصارہ کی بات بھی ہو، قادیانیوں کا بھی، تو اس کا فائدہ ہوگا۔ اس طرح اس کے بعد ہے سورہ مائدہ۔ سورہ مائدہ کا جو آغاز ہے اس میں 3 احکامات ہیں۔ پہلا حکم ہے اوفوا بالعقود، یعنی انسان جو بھی وعدے کرے ان وعدوں کی پاسداری کرے۔ دوسرا حکم آ رہا ہے کہ آگے شکار کو شریعت نے حلال قرار دیا کہ انسان حالت احرام میں تو نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ جب چاہے شکار کر سکتا ہے۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ جن جانوروں کو حرم میں قربان کرنا ہے ہدی، ان کے احکامات ہیں کہ ان کی نسبت چونکہ اللہ کی طرف ہو گئی ہے، لہٰذا ان کو راستے میں کہیں پہ زخمی کرنا، تکلیف پہنچانا، یہ اس کی اجازت نہیں۔ اور پھر اس میں خاص احکامات حرمت علیکم المیتۃ والدم، کہ یہاں جو چیزیں شریعت میں حرام ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ شریعت نے کن کن چیزوں کو حرام کیا ہے، تو خاص طور پہ ان جانوروں کا اور ان مردار چیزوں کا تذکرہ آیا۔ پھر اسی طرح سورہ مائدہ آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اس آیت میں وضو کا تذکرہ آ رہا ہے، تو یہاں وضو کے فرائض اور اس کی حکمتیں بیان کی جائے۔ وضو کے فرائض، وضو کے سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، وضو کا طریقہ کار ہے، اور اس میں عقلی اعتبار سے حکمتیں کیا کیا ہیں وہ، اور اس کا نائب تیمم کی حکمتیں، تو یہاں طریقہ کار اور حکمتوں کا تذکرہ ہو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 27، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ ہے، حابیل اور قابیل کا، اور قابیل کا اپنے بھائی کو قتل کرنا، اور اس کی زندگی میں جو حرص کا گناہ تھا اور کائنات میں اس نے جو پہلا قتل کیا تھا، اس کی تفصیلات بیان کی جائیں اور اس واقعے کو تفصیلاً ذکر کیا جائے اور اس سے نکلنے والے اسباق اور نتائج۔ اس طرح سورہ مائدہ آیت نمبر 33، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اور اس سے آگے آ رہی 28، والسارق والسارقۃ۔ ان 2 آیتوں میں حدود کا تذکرہ ہو کہ پہلے ڈاکو کی حد آ رہی ہے کہ ڈاکو کا گناہ بڑا سخت ہے تو اس کا دایاں ہاتھ بایاں پاؤں کاٹا جائے گا، پھر چور کی حد ہے کہ اس کا دایاں ہاتھ کٹے گا۔ تو یہاں حدود کا تذکرہ آ جائے، حدود میں قصاص کا ذکر آئے، حد سرقہ آئے، حد زنا آئے، حد شرب خمر ہے، حد قذف ہے، اور اس کی وجہ آ جائے کہ شریعت چاہتی ہے انسان کی عقل، انسان کا مال، جان، ان چیزوں کا تحفظ ہو، اس لیے اسلام نے ان چیزوں کو رکھا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 745 کو وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اس کے تحت اطراف کے احکامات، اعضاء کے احکامات کہ ہر چیز میں قصاص ہے۔ ہاتھ کاٹا ہے اس میں بھی قصاص ہے، کان میں بھی ہے، ناک میں بھی ہے، دانت میں بھی ہے، جہاں تک برابری ہو سکتی شریعت نے ہر ایک میں رکھا، تو ہر ایک کو پورا حق دیا۔ اس میں آزاد غلام، مرد و عورت اور امیر اور فقیر سب کو یکساں اور برابر رکھا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 54، یہ بڑی اہم آیت ہے، اس میں ایمان والوں کے لیے تقریباً 5 احکامات کا تذکرہ ہے۔ پہلا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، جو مرتد ہو جائے اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ مرتد کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے، نہ آئے تو قتل کیا جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اوصاف بیان، اللہ کو کون لوگ پسند ہیں۔ سب سے پہلا وصف کیا ہے؟ یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا، 1۔ نمبر 2، اذلۃ علی المؤمنین، ایمان والوں پہ نرم ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، کافروں پر سخت ہوں گے، 3۔ نمبر 4، یجاہدون فی سبیل اللہ۔ نمبر 5، ولا یخافون لومۃ لائم، دین کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ تو یہ 5 اوصاف بڑی اہمیت کے حامل ہیں، تو اس پر بات کی جا سکتی ہے کہ مومنین کے اوصاف 5۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 60، 61، 62، ان میں یہود کا جو گناہ تھا، شریعت نے انہیں منع کیا تھا کہ تم ہفتے کے دن شکار نہ کرو،
لیکن پھر بھی یہود نے یہ گناہ کیا اور انہوں نے اپنے لیے ایک تدبیر اور حیلہ اختیار کیا۔ اللہ نے سزا پھر کیا دی کہ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ نے بندر اور خنزیر کی صورت میں مسخ کیا۔ تو یہاں ہیلوں کی وہ تردید کہ بعض لوگ شرعی احکامات سے بچنے کے لیے زکوٰۃ دینے کا وقت آ گیا، سال کا آخر ہے، تو وہ مال کسی کو ایک دن کے لیے ہدیہ کر دیتے ہیں، پھر اگلے دن اس سے واپس لے لیتے ہیں تاکہ ہم زکوٰۃ سے بچ جائے۔ اس طرح بعض لوگ عبادات سے بچنے کے لیے ہیلے کر رہے ہوتے ہیں، رمضان کا موقع یا سفر میں نکل گئے تاکہ روزے سے بچ جاؤں، حج کا موقع آتا ہے پیسے کسی اور کو دے دیے کہ میرا اکاؤنٹ خالی ہے، میرے اوپر اب حج لازم نہیں ہے۔ تو ایسے ہیلے جن کے ذریعے شرعی احکامات کا بطلان کرنا ہو، ان پر عمل نہ کرنا ہو، تو اس ضمن میں ان کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 89 ایک کم 90، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اس آیت کے ذیل میں قسم کی اقسام کو بیان کیا جائے۔ یمین مواخذہ ہے، یمین منعقدہ ہے، یمین لغوہ ہے۔ یمین کی 3 قسمیں اور ہر قسم کا حکم، اور خاص طور پہ یمین منعقدہ جو مستقبل کے بارے میں انسان قسم کھائے اور پورا نہ کرے تو اس کے لیے شریعت نے کفارہ کیا رکھا ہے۔ عوام کو کفارے کا پتہ نہیں ہوتا، تو کفارہ بتایا جائے غلام آزاد کرنا ہے، نہیں تو 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، اور یہ 10 کو لباس پہنانا ہے متوسط انداز میں، یہ نہ ہو تو 3 روزے۔ یہاں ایک غلط فہمی ہوتی ہے بعض لوگ یہ کہ وہ 10 کو کھانا کھلانے پر قادر ہیں، 10 کو لباس پر قادر ہیں، لیکن پھر بھی وہ روزے رکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ روزے نہیں رکھ سکتے۔ وہ اس لیے کہ روزہ تب ہو جب کہ وہ ان پر قادر نہ ہو۔ قرآن نے قید لگائی نا، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، جو ان چیزوں کو نہ پائے وہ 3 روزے رکھے۔ تو اگر جو غلام کی آزادی پر اور یا 10 کو کھانا کھلانے پر قادر ہے پھر وہ وہی کام کرے گا، جو اس پہ نہیں ہے تو وہ روزہ رکھے گا۔ تو یہاں یمین کے احکامات بیان ہونے چاہیے۔ پھر اگلے جو درس ہے ان 2 آیات پر ہو، سورہ مائدہ آیت نمبر 90 اور 91، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، یہاں شراب پر، جوئے پر تفصیلی بات ہونی چاہیے، شراب اور شراب کی حرمت اور اس کی وجوہات، اور شراب کے بارے میں جتنی روایات ہیں ان کا تذکرہ آ جائے تاکہ لوگ اس گناہ سے بچیں، اور اس طرح جوئے اور جوئے کی قباحتیں اور اس کا جانی مالی نقصان۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 110، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اس آیت کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی، دیگر انبیاء علیہ السلام کے معجزات بھی ایک درس میں بیان کیے جائیں۔ معجزات کے بیان سے عوام کے دلوں میں انبیاء علیہ السلام کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ خرق عادت باتیں سن کر ان کی عقیدت اور محبت بڑھ جاتی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تذکرہ کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ انعام ہے۔ سورہ انعام میں آیت نمبر 59، 60، 61، یہ 3 آیات ہیں جس میں اللہ رب العزت کی قدرت کا، وسعت معلومات کا، اللہ رب العزت کی سلطنت کا، کائنات کے ہر چیز پر اللہ کے علم محیط کا تذکرہ ہے کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ تو اللہ رب العزت کی قدرت کا، وسعت کا، سلطنت کا، خزانوں کا تذکرہ ہے، تاکہ اس کا جتنا بارہا تذکرہ ہوگا ہر آدمی کے دل میں اللہ سے مانگنے کا شوق پیدا ہوگا۔ سورہ انعام آیت نمبر 75 تا 80، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو سمجھایا۔ قوم کو سمجھانے کا طریقہ، پہلے سورج کو دیکھا کہ چلو اس کو رب مانتے ہو لیکن یہ بھی تو غروب ہو گیا، چاند کو روشن دیکھا، اس کو رب مانتے ہو، ستاروں کو دیکھا، تو سمجھا کر انہوں نے قوم کو توحید کی طرف لے کر آئے کہ یہ ساری چیزیں لیکن سب پر زوال آتا ہے، سب ایک وہ غروب ہو جاتی ہیں، ڈوب جاتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ چیزیں ہدایت کا ذریعہ نہیں ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر
93۔ اس آیت کے اندر دو باتوں کا بیان ہے خاص طور پہ۔ ایک تو ہے ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اللہ پہ جھوٹ باندھنا اور یا اللہ کے پیغمبر پہ جھوٹ باندھنا اور ایسی بات کہنا جس کا حکم نہیں آیا، ولم یوحى الیہ شیء، کہ جس کے وحی نہیں آئی اور کہنا کہ نہیں یہ شریعت کا حکم ہے، دین کا حکم ہے، غلط بیانی کرنا، شریعت کی طرف غلط بات کی نسبت کرنا، اور خاص طور پہ آگے مرض الموت اور پھر عذاب قبر کا ذکر ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ۔ اس سے استدلال کیا علماء نے عذاب قبر پر کہ ان کی روح کو نکالو، آج کے دن ان کے لیے عذاب ہوگا، تو آج کا عذاب یہ وہی عذاب قبر ہے۔ باقی جو قیامت کا عذاب ہے وہ بعد میں آنے والا ہے، تو اس ضمن میں اس پر تفصیلی بات ہو سکتی ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 95، 96، 97، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت کی قدرت کا اور کائنات کی تخلیق کا تذکرہ ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ نے کس طرح چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ گٹھلی سے اللہ نے کھجوروں کو پیدا کیا، ایک دانے سے اللہ نے درخت کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اور کائنات میں پیدا کیے ہوئے انعامات کا تذکرہ۔ سورہ انعام آیت نمبر 151، 52، 53، 54، یہ بڑی اہم آیات ہیں اور ان آیات کے اندر تقریباً 10 احکامات آئیں۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تو اگر ممکن ہو اس پر ایک بڑا تفصیلی درس ہو سکتا ہے کہ زندگی گزارنے کے اصول کیا ہیں۔ تو سب سے پہلا اصول، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسرا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیسرا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ تو دونوں طرح کا قتل ہے، ایک جسمانی قتل ہے، ایک روحانی۔ روحانی کیا ہے؟ اولاد کو دین نہ سکھاؤ، تو یہ اولاد کا روحانی قتل ہے۔ اور جسمانی کیا ہے؟ بچے دو ہی اچھے۔ جسمانی کیا ہے؟ بچے دو ہی اچھے۔ تو یہ انگریز نے سوچ بنا دی کہ دو ہی ہوں گے تو کافی ہوں گے۔ تو ان سے پوچھیں اگر دو ہوں، اللہ نہ کرے دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو مر جائیں، پھر اب یہ بوڑھا بوڑھی کیا کریں؟ یہ دو ہوں، شادی ہو گئی، دونوں چلے گئے، پھر کیا ہوگا؟ ایک تھا معذور ہوا، ایک تندرست تھا۔ جو تندرست تھا وہ نافرمان ہے، معذور فرما بردار ہے، لیکن وہ خود خدمت کا محتاج ہے، ان کی خدمت کون کرے؟ بچے دو تھے، بچی کا نکاح ہو گیا، بیٹا امریکہ یورپ چلا گیا، اب بابا جی کا اور اماں جی کا خیال کون کرے؟ تو پھر یہی ہوگا، اولڈ ہوم میں ڈالا جائے گا۔ اور جب بچے 7، 8، 9 ہوتے ہیں تو الحمدللہ کبھی پوتے، کبھی پوتیاں، نواسے، نواسیاں سبھی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ایک بیٹے کے گھر گئے، کبھی دوسرے کے، کبھی تیسرے کے۔ اولاد پر بھی بوجھ نہیں ہوتا، سب کو خدمت کا موقع ملتا ہے، اور بابا کا اور اسی طرح اماں جی کی زندگی بھی پوتوں کو، نواسوں کو دیکھ کر اچھی گزر رہی ہوتی ہے۔ ایک ذریعہ معاش بھی ہے، 9 بچے ہیں، ہر ایک 20,000 بھی کما کر لا رہا ہے، تو 1,80,000 ماہانہ آمدنی ہے۔ اور تو پھر ہر ایک کے آگے اگر 2 3 بچے ہیں، وہ ہر ایک بھی 15-20 ہزار کما رہے، تو وہ الحمدللہ وہ آمدنی اس کے علاوہ تو رزق میں برکت ہے۔ پھر بچے 9 ہیں، ان میں سے 4 ہیں، 5 ہیں حافظ قرآن بن گئے، تو آخرت کی کمائی بھی حاصل ہو گئی۔ تو جتنے آگے بچے نیک صالح متقی ہوں گے، تو حدیث میں جو صدقہ جاریہ ہے وہ ولد صالح ہے، تو ولد صالح جتنے ہوں گے وہ آخرت کے اعمال کا ذریعہ بھی بن جائیں گے۔ اور پھر خاص طور پہ جو بوڑھا ہوتا ہے اس کی زندگی اچھی گزرتی ہے۔ جب یہ پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں ہوتی ہیں تو ان کے لیے زندگی پرسکون ہوتی ہے۔ اب یورپ کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ کوئی بوڑھا ہو جائے، ان کی خدمت کے لیے کوئی نہیں ہوتا، ان کی زندگی عیاشی میں گزرتی ہے۔ وہی جو ایک کلچر ہے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والا، تو وہی زندگی انہوں نے فحاشی میں گزار دی، اولاد تو ہے نہیں۔ وہاں کی عورتیں بھی کہتی ہیں اولاد کے جھنجھٹ میں کون جائے، 9 مہینے حمل اٹھائے، وضع حمل کی تکلیف، پھر بچے کو پالے پوسے، دودھ پلائے اور اس کے پاخانے کو صاف کرے، وہ کہتے ہیں اس جھنجھٹ میں نہیں پڑو۔ تو وہ نہیں پڑھتے، جب بوڑھے ہوتے ہیں تو پھر کہیں ان کی جگہ نہیں ہوتی۔ اسی لیے وہ لوگ آج انسانوں کے بجائے کتوں کے نام پہ جائیدادیں کریں۔ وہ کہتے ہیں کتا فرما بردار ہے، کتا فرما بردار ہے، وہ خود چونکہ نجس ہے نا، تو نجس چیزوں کی طرف رغبت ہے۔ انسان جیسی فطرت ہوتی ہے ایسی چیزوں کی طرف آمادہ ہوتا ہے، نجس چیزیں کھاتے ہیں، نجس میں زندگی گزر رہی ہے۔ تو اسلام میں الحمدللہ برکات ہیں، ایک ہمیں اجتماعی ماحول دیا اور ہمیں معاشرت کی اچھی زندگی دی ہے کہ جو جتنا بوڑھا ہوتا ہے اس کی عزت اتنی بڑھ جاتی ہے ہمارے ہاں۔
اور بڑھ جاتی ہے، جہاں جاتا ہے لوگ اس سے دعائیں لیتے ہیں۔ تو الحمدللہ یعنی یورپ کے اندر دیکھو گے وہاں عورت کے لیے کوئی زندگی نہیں ہے، وہ ایک ٹیشو پیپر استعمال کیا اور پھینک دیا، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، ساری زندگی وہ کماتی رہتی ہے، جسم فروشی کرتی ہے، آخر آتا ہے تو نہ شوہر ہے، نہ باپ ہے، نہ اولاد ہے۔ اور یہاں تو عورت کی کتنی عزت ہے، ماں ہے تو قدموں کے نیچے جنت ہے، بیوی ہے تو رفیق سفر ہے، اور بہترین وہی خیرکم خیرکم لأہلہ، اور بیٹی اور بہن ہے تو آپ نے فرمایا من عال جاریتین، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کر دی وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے آپ نے 2 انگلیاں فرمائی، ضم اصابعہما، جیسے یہ 2 انگلیاں۔ تو بہرحال یہاں بات میں نے عرض کیا ولا تقتلوا اولادکم من املاق، یہاں پر بات ہو جائے اولاد پر۔ اس طرح ولا تقربوا الفواحش، بڑا اہم حکم ہے، بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو آج کے دور میں بے حیائی کے جتنے آلات ہیں، ما ظہر منہا وما بطن، پوشیدہ ہوں ظاہر ہوں، انٹرنیٹ کیبل کے ذریعے سے اس کا تذکرہ۔ ولا تقتلوا النفس التي، اہم حکم ہے کسی انسان کا قتل نہ ہو۔ آج سیاسی اغراض کی وجہ سے دوسروں کو قتل کر دیا جاتا ہے سامنے سے ہٹانے کے لیے۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اہم حکم ہے یتیم کا مال پر قبضہ کر دینا۔ وأوفوا الکیل والمیزان، یہ بھی بڑا اہم حکم ہے، ناپ تول میں کمی کی جا رہی ہے۔ اسی طرح وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، عدل کے ساتھ بات کرنا، اگرچہ رشتہ دار ہو، یعنی بات انصاف کی جائے، یہ نہ دیکھا جائے کس کے خلاف ہے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، احکامات کو پورا کرنا۔ تو بہرحال یہ بڑے اہم احکامات ہیں، اس پر تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے۔ سورہ اعراف، اس میں آیت نمبر 18، 19، 20، 21، 22، یہ 18 سے 22 تک یہ آیات جو آ رہی ہیں، ان میں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کا بیان ہے، اور شیطان نے کس طرح ان کے سامنے قسمیں کھا کر ان کو پھسلایا، تو اس کا تذکرہ ہے۔ اور انسان کو بتایا گیا ہے کہ شیطان سے کبھی اپنا تعلق نہ رکھے، اور یہ ایسا دشمن ہے تمہارا، صرف تمہارا نہیں، تمہارے باپ دادا کا دشمن ہے۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، دیکھیں اگر کسی کو کہوں نا کہ یہ فلاں تیرے باپ دادا کا دشمن ہے تو انسان کو اس پر غصہ زیادہ آتا ہے۔ ایک تو ہے کہ صرف اس کا دشمن ہو، اور ایک کہا جائے یہ تو تمہارے خاندان کا بھی دشمن ہے۔ تو اللہ نے کہا یہ شیطان تمہارے باپ کا کیا رہا؟ دشمن رہا۔ پھر دوسری بات کہی کہ ایسا دشمن ہے کہ شیطان یہ ایمان کا دشمن ہے، باقی مال کے دشمن ہوتے ہیں، اور پھر باقی دشمن نظر آنے والے ہوتے ہیں، مقابلہ آسان ہوتا ہے، لیکن یہ انہ یراکم وقبیلہ من حیث لا ترونہ، یہ غیر مرئی ہے۔ باقی دشمن کیا ہے؟ شیطان اور باقی دشمنوں میں 6 فرق ہیں، شیطان اور باقی دشمنوں میں 6 فرق۔ پہلا فرق یہ ہے باقی دشمنوں پر موت آ سکتی ہے، کبھی مریں گے ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ قیامت تک مرے گا نہیں، یہ تو مہلت لے کر آئے۔ نمبر 2، باقی دشمن مال کے ہیں اور یہ ایمان کا دشمن ہے، خطرناک ہے۔ نمبر 3، باقی دشمن نظر آنے والے، مقابلہ آسان ہے، اور یہ نظر نہیں آتا اس لیے اس سے مقابلہ مشکل ہے۔ نمبر 4، باقی دشمن سامنے ہوتے ہیں اور یہ اندر موجود ہے، ان شیطان یجری من الانسان مجری الدم، انسان کے اندر موجود ہے، اس سے مقابلہ اور مشکل ہے۔ نمبر 5، اس سے اس کی دشمنی کا وصف کبھی دور نہیں ہوگا، یہ اس کا وصف لازم ہے۔ دیکھیں باقی دشمن ہے، کبھی صلح ہو جائے گی نا، بڑا دشمن ہے، صلح ہو گئی، بات بن گئی، کوئی درمیان کا راستہ نکل آیا، اس سے صلح نہیں ہوگی، اس کا تو کام ہی گمراہ کرنا ہے، اس سے یعنی خیر کی امید نہیں ہے۔ شر اس کا وصف لازم ہے، سورج کا وصف لازم ہے نا، روشنی، 3 کے لیے طاق ہونا، 4 کے لیے جفت لازم ہے، شیطان کے لیے شر لازم ہے، یہ اس کا وصف لازم ہے، کبھی اس سے دور یعنی اس سے خیر کی امید نہیں ہے۔ باقی دشمن سے خیر کی امید ہوتی ہے۔ اور پھر آخری یہ نسل در نسل دشمن ہے۔ چلو ایسا ہوتا ہے ایک باپ دشمن تھا، بیٹا ٹھیک ہو جاتا ہے، بیٹے کا بیٹا ہے، تھوڑا دین کی طرف آیا، وقت لگا، ٹھیک ہو گیا، لیکن اس سے کوئی ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے۔ یہ نسل در نسل یہ بھی دشمن ہے، اور اس کی جو اولاد ہے وہ بھی اسی طرح دشمن ہے، اس کا پورا قبیلہ ہے۔ قرآن کے اندر انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہ، اس کا پورا قبیلے کا کام بھی ہے۔ اور جیسے صحیح مسلم کی حدیث میں تو تخت لگاتا ہے، سمندر پہ بیٹھتا ہے اور پورے دن کی سب سے رپورٹ سنتا ہے۔ تو یہ باقاعدہ اس کام کے لیے اس نے ٹیم بنائی ہوئی ہے، افراد بنائے ہوئے،
اور ان کے روزانہ کی بات سن کر آگے ان کو احکامات دیتا رہتا ہے. تو اس وجہ سے اس کی نسل میں کوئی خیر ہو، کوئی نیک ہو، اس کی کوئی امید نہیں. تو بہرحال یہاں بات شیطان اور شیطان کے شرور پر اور اس کے دھوکہ دینے کے طریقے پر، اس کے لیے آپ سید تلبیس ابلیس مطالعے میں رکھ لیں. علامہ ابن جوزی کی تلبیس ابلیس کہ اس کے دھوکہ دینے کے طریقے کیا ہیں، یہ کس کس طرح لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اگر ان کا تذکرہ بھی آ جائے تو انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں ہوگا. سورہ اعراف میں پھر آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 72 تک یہاں 2 انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ ہوا ہے. پہلے واقعہ نوح علیہ السلام کا بیان ہوا، پھر حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کا ہے. یہاں بڑی اہم چیزیں یہ ہیں کہ قوم نے ان کے خلاف بڑے سخت الفاظ استعمال کیے، لیکن انبیاء علیہ السلام کے مزاج میں نرمی بہت تھی. تو یہ داعی کے اوصاف کیا ہونے چاہیے جب آدمی دین کی دعوت دے، لوگوں کو کس طرح دعوت دے، کیا اوصاف ہوں. تو دیکھیں انہوں نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم تو آپ کو واضح گمراہی میں دیکھتے ہیں. تو پیغمبر آگے سے جواب دیتے ہیں قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِضَلَالَةٍ، میں تو ذرہ برابر بھی گمراہ نہیں ہوں. یعنی کتنی سختی کا جواب کتنی نرمی سے دیا. اس طرح ہود علیہ السلام کو انہوں نے جب آگے سے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ، ہم آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں، انہوں نے کہا قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِصَفَاحَةٍ، میں بیوقوف نہیں ہوں. تو انبیاء علیہ السلام کے جو عالی اخلاق ہیں ان کا تذکرہ کرنا چاہیے کہ ان کو دعوت کے معاملے میں جب بھی کوئی سختی ہوئی نرمی سے جواب دیا، دعوت پر کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کیا، پیار محبت سے دلائل کے ساتھ بات سمجھائی. پھر سورہ اعراف آیت نمبر 81، 82، 83 یہاں لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے. تو یہاں مناسبت سے بات ہونی چاہیے کہ لواطت اور ہم جنس پرستی کا جو گناہ ہے قوم لوط میں شروع ہوا، اور اللہ نے پھر اس قوم کو کیا کیا عذاب دیے. قرآن کریم کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں ان کا تذکرہ آ جائے، تاکہ آج یہ گناہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. کل کے اخباری میں تھا کہ پاکستان ہی کے اندر امت میں تھا کہ 2,10,000 افراد ایڈز کی بیماری میں مبتلا ہیں جو رجسٹرڈ ہیں، اور جن کا تذکرہ نہیں ہے ان میں وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. اور اب تک 90,000 سے زیادہ لوگ اس بیماری میں مر گئے. اور اب اس بیماری کا ایک بڑا سبب جو ہوتا ہے وہ ہم جنس پرستی ہوتی ہے، اور یہ زیادہ تر بیماری ان لوگوں میں ہوتی ہے اور یہ خواجہ سراؤں میں ہوتی ہے جو اس گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں. تو یہ بیماری تھی یعنی یورپ امریکہ میں، لیکن معاذ اللہ اب یہ بیماری مسلمانوں میں جو شروع ہوتی جا رہی ہے، تو اس کا بنیادی سبب یہ گناہ ہے. تو یہ گناہ اس وقت بڑھتا جا رہا ہے. تو اس لیے ضرورت ہے قرآن کریم کی روشنی میں بیان کیا جائے کہ اللہ نے قوم لوط کو جو سخت سزائیں دیں جو سورہ ہود میں اللہ نے بیان کی ہیں، وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا، ان آیتوں کو پڑھ کر ان کی تشریح کی جائے تو جب اتنی وعیدیں سامنے آئے گی تو کوئی بھی اس گناہ کی طرف معاذ اللہ نہیں جائے گا. اس کے بعد سورہ اعراف آیت نمبر 105 تھا، 121، اس میں موسیٰ علیہ السلام کے کمالات، معجزات، فرعون کے ساتھ مقابلہ اور جادوگروں کا ایمان لانا، اس کا تذکرہ ہے. تو اگر اس واقعے کا تذکرہ بھی کر دیا جائے، چونکہ تفصیلاً یہاں آ رہی ہے بات، معجزات کا بھی تذکرہ ہو، فرعون نے کہاں کہاں سے جادوگر اکٹھے کیے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ کیسے ظاہر کیا، جادوگر کس طرح ایمان لائے، پھر ایمان پر کیسی استقامت اختیار کی سورہ طٰہٰ سے، اگر یہ تفصیل اس مناسبت سے ہو تو اس کا فائدہ ہوگا. پھر آگے سورہ اعراف آیت نمبر 132 اور 33 میں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ، اللہ نے بنی اسرائیل کو عذاب کیا دیے. جو فرعون اور فرعون کے ماننے والے تھے ان کو اللہ نے جیسے سخت عذاب دیے کہ کھانے میں ٹڈیاں آ رہی ہیں، جوئیں آ رہی ہیں، خون ظاہر ہو رہا ہے، مینڈک آ رہے ہیں. تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جب انسان نافرمان ہوتا ہے تو اللہ کھانے پینے کی چیزوں میں ایسی چیزوں کو پیدا کر دیتا ہے تو پھر انسان کھا نہیں پاتا. تو اس پر بات ہونی چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ایسی چیزوں کا اور ایسے امراض کا، بیماریوں کا، مسائل کا سامنا نافرمانی کی وجہ سے ہوتا ہے. سورہ اعراف یہ 2 آیات ہیں. وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30، آیت نمبر 142 اور 43 سے.
اس میں موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پہ جانا اور چلہ، اس کا تذکرہ، اور آگے اللہ رب العزت کا دیدار، یہاں خاص طور پہ اس پر گفتگو ہونی چاہیے۔ قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی، رؤیت باری تعالیٰ کا مسئلہ یہاں بیان کیا جائے کہ کیا دنیا میں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے یا نہیں، اور آخرت میں جو اللہ کا دیدار یقینی طور پر ہوگا اس میں اہل سنت کی رائے کیا ہے، اور خوارج اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اور اس عقیدے کا حکم کیا ہے، اور اللہ کا دیدار کیسے ہوگا، معتزلہ کا انکار کس وجہ سے، تو اہل سنت کے دلائل کا تذکرہ ہو اور ساتھ ساتھ ان کا بطلان ہو اور موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر ہو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 157، یہ بھی بڑی اہم آیت ہے۔ الذین یتبعون رسول النبی الامی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا تذکرہ ہے، آپ کے اوصاف کا، اور خاص طور پہ آپ کے بارے میں اللہ رب العزت نے 5 باتیں اس میں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ بات کہ رسول نبی امی کی پیروی کرو، اور نمبر 2 یہ نبی امی کوئی وہ عام نہیں ہے، یہ وہ ہے یجدون مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل، ان کا تذکرہ سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ تیسرا یہ کہ یہ امر بالمعروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے منع کرتے ہیں۔ چوتھی اہم بات یہ ہے یحل لهم الطیبات، پاکیزہ چیزوں کی حلت کو بیان کرتے ہیں، اور جو خبائث ہیں ان کی حرمت کو بیان کرتے ہیں۔ اور ایک وصف یضع عنہم اسرہم، تم سے بوجھ والے احکامات کو دور کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ حضور کے بارے میں فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ، جو حضور پر ایمان لائے اسے چاہیے حضور کی تعظیم کرے، ایک، ونصروہ، آپ کے دین کی مدد کرے، 2، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور جو نور آپ لے کر آئے اس کی پیروی کرے، یعنی قرآن۔ تو یہاں قرآن کو کیا کہا گیا؟ نور۔ تو اس طرح قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین میں تو نور کی تشریح نور سے ہوئی کہ نور سے مراد قرآن ہے۔ ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، تو قرآن نے خود نور کا معنی نور جو کیا ہے وہ قرآن ہی سے کیا ہے۔ تو بہرحال یہ اوصاف جس میں ہوں گے نتیجہ اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ تو بہرحال ان پر اگر بات ہو، اس کے بعد سورہ اعراف کی یہ آیت نمبر ہے 172، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، یہ عہد الستو کا تذکرہ۔ ایک عہد وہ ہے جو اللہ نے ساری کائنات سے لیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا عہد ہے، اور ایک عہد وہ ہے جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام سے لیا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عہد تھا، جس کا ذکر سورہ آل عمران میں ہے۔ سورہ اعراف کی یہ آخری 3 آیتیں ہیں، آیت نمبر 203، 4 اور 5۔ ان میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، ان آیات کے ذیل میں اس بات کی وضاحت ہو جائے کہ مسئلہ قرات خلف الامام کی بھی تھوڑی وضاحت ہو کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنو، یعنی حکم یہی ہے قرآن کریم کی تلاوت کے وقت خاموشی کا حکم ہے، تلاوت کے آداب کا تذکرہ، قرآن پڑھا جائے اس کے آداب کا تذکرہ، ذکر کا تذکرہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور ذکر کا مقصد بیان ہو جائے، اور ذکر کتنی آواز میں ہونا چاہیے، قرآن نے بیان کیا دون الجہر من القول، نہ بہت بلند ہو نہ آہستہ، معتدل آواز میں ہو، کب ہو؟ بالغدو والآصال، صبح اور شام ہو، اور کیفیت کیا ہو؟ تضرعا وخیفہ، عاجزی کے ساتھ ہو، اور جو نہیں کرتا وہ کون ہے؟ ولا تکن من الغافلین، جو نہیں کرتا وہ غافل